وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا، کیس دیوانۂ نظارۂ محمل نہ رہا۔ حوصلے وہ نہ رہے، ہم نہ رہے، دل نہ رہا، گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا۔ ای خوش آن روز کہ آئی او بصد ناز آئی، بے حجابانہ سوئے محفل ماں باز آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ ہم اقبال کی نظم شکوہ کی تشریح کر رہے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم اس کا اختتام کریں گے۔ ہم نے اپنی آسانی کے لیے اس نظم کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ ہم نے دیکھا کہ پہلے 2 بند اس نظم کے لیے انٹروڈکشن کا کام کرتے ہیں۔ اگلے 11 بند میں اقبال نے اپنے اور مسلمانوں کے کارنامے گنوائے، اور پھر اس کے بعد اگلے 10 بند جو ہم نے کیے، جن کا اختتام اس آخری بند پہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے اس پہ ہوگا۔ اس میں وہ اقبال شکوہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم نے تو یہ کارنامے کیے تھے، اب امت مسلمہ کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، ہم کس عروج پر تھے اور کس پستی میں آ گئے ہیں، ہم کدھر ثریا پہ بیٹھے ہوئے تھے اور تو نے ہمیں زمین پہ دے مارا ہے۔ اور وہ یہ جب شکوہ کر رہا ہے اللہ سے، تو اس کے بعد آخری جو بند ہوں گے اقبال کے، تقریباً 7 بند، یعنی کہ اس ٹوٹل نظم کے 31 بند پورے ہوں گے۔ اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جو آخری حصہ ہم ابھی کریں گے اس کے اندر اقبال ایک دعا بھی کرے گا اور اس کا اختتام اپنے شکوے پہ بھی کرے گا، اور یہ شکوہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک نہیں رہے گا، اب وہ ہم لوگوں سے بھی شکوہ کرے گا، یعنی اپنے پیئر سے شکوہ کرے گا، اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں سے شکوہ کرے گا۔ اور اصل میں شکوہ یہی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے تو شکوہ ہو نہیں سکتا، ایک مسلمان کا ایمان ہے، تو وہ جو شکوہ کو اب ٹارگٹ کرے گا وہ کرے گا مسلمانوں سے، اور ان سے ایک طرح سے مخاطب ہوگا۔ اور اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح اقبال بات کرے گا اور وہ کس طرح اپنے اس شکوے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کو موڑ کر مسلمانوں تک پہنچائے گا۔ اب اس کے اندر 3 چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ اکثر اقبال پر تنقید یہ کی جاتی ہے کہ جی یہ اقبال نے شکوہ لکھی اور پھر جب اقبال پہ تنقید ہوئی، فتوے لگے، تو اقبال نے جس کا جواب لکھ دیا جواب شکوہ میں۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اقبال کے ہاں جو تنقید کرتے ہیں اقبال کے اوپر، وہ یہ کرتے ہیں کہ جی بڑا شراب کا ذکر ہے، بڑا خم کا ذکر ہے، مے کا ذکر ہے، تو یہ تو دنیاوی وہی پوئٹری ہے جو ہر شاعر شرابوں کی بات کرتا ہے، تو اقبال نے بھی کی ہے۔ اور جو تیسری ہڈن چیز آپ کو اس کے اندر آپ کا پیراڈائم شفٹ ہوگا، وہ آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ وہ اپنی چھپے ہوئے لفظوں میں کس سے اصل میں مخاطب ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے گا تو اس کی تعظیم کا لیول بڑھ جائے گا، اس کی پوئٹری میں جو سوز ہے، جو شوق ہے، جو ذوق ہے، وہ آپ کو انکریز ہوتا ہوا، ایگزیجریٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور یہ بہت کم لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھیں ہیں، اور وہ جو تنقید ہے، وہ جو بالکل بے جا تنقید جو ہے اقبال پر جو ہوتی ہے، وہ آپ کو اس کا آنسر بھی خود ہی مل جائے گا اگر آپ میرے ساتھ اس شکوہ کے آخری بند کی تشریح جو ہے اس پر غور کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ پہلا بند جو بھی ہم کریں گے، یہ آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ شکوہ جو اقبال کر رہا ہے پچھلے 10 بند میں، اس کا اختتام ہونے لگا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں۔ اس کے بعد وہ دعا کرے گا، اپنی حالت زار پہ روئے گا، اور پھر وہ جو شکوہ ہے وہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں سے کرنا شروع کرے گا کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو۔ اور پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر کرے گا اور اس کے اندر وہ جو مٹھاس پیدا ہوگی اور اس کے اندر وہ جو ذوق و شوق پیدا ہوگا، پھر ہم اس کو فیل کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آج کے پہلے بند سے۔ وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا۔ میں نے جس طرح پہلے بتایا تھا کہ وہ
جب وہ کہہ رہا تھا کہ درد لیلا بھی وہی، کیس کا پہلو بھی وہی، نجد کے دشت و جبل میں رمے آہو بھی وہی، تو وہ نجد پہ ہی دوبارہ پہنچا، کیونکہ نجد کا ایریا ایسٹ آف حجاز ہے اور اس کی بڑی امپورٹنس ہے۔ تو اور آج کل کے دور میں ریاض جو کیپٹل ہے سعودی عرب کا، وہ وہاں پہ موجود ہے۔ اور یہ جو مشہور کہانی ہے لیلا کی اور مجنوں کی، یہ بھی نجد کے پاس کا ایریا تھا جہاں سے اس فوک ٹیل کا آغاز ہوا۔ تو کہتا ہے بعد یہ نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا، یعنی کہ وہ اب نجد کی وادی میں جس طرح چینز میں کیس کو یعنی کہ مجنوں کو باندھ دیا جاتا تھا اور وہ لیلا کے نظارے کے لیے تڑپتا رہتا تھا، اور وہ اپنی چینز سے جان چھڑانے کے لیے شور ہوتا تھا اس کی زنجیروں کا، تو وہ اب نجد میں وہ شور باقی نہیں ہے۔ کیس دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا، کہ یعنی جو کیس ہے مجنوں، وہ جو محمل گزرتا تھا اونٹ کے اوپر لگا ہوا، اور اس کے اندر لیلا ہوا کرتی تھی، اور اس کو صرف محمل کے دیکھنے کا ہی شوق تھا کیس کو، تو وہ اب شوق بھی اس کا ختم ہو گیا۔ حوصلے وہ نہ رہے، ہم نہ رہے، دل نہ رہا۔ ہم میں وہ حوصلہ نہیں ہے، نہ ہم میں وہ دل ہے کہ ہم محبت کر سکیں، عاشقی کر سکیں۔ گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا، کہ اب یہ گھر اجڑ گیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کہ تو ہماری محفل کی رونق نہیں ہے، اب ہماری محفل کی رونقیں پتہ نہیں کیا ہے، اور ہی کچھ ہے لیکن تو نہیں ہے۔ اب وہ آگے پرشین شعر آئے گا، اور فارسی اقبال کے ہاں جہاں پہ آپ کو لگے کہ اب اقبال اردو کی آخری حد تک پہنچ گیا ہے اور اب وہ بے بس ہو گیا، اردو استعمال نہیں کر سک رہا اور زیادہ اس کے پاس کمی ہوگی الفاظ کی، تو وہ فارسی کا انتخاب کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ خوش آن روز، کہ وہ کتنا خوش قسمت دن ہوگا کہ آئی کہ تم آؤ گے، او بصد ناز آئی، اور کتنے ہزاروں شوق اور نازوں کے ساتھ آؤ گے۔ اب وہ کس سے مخاطب ہو رہا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے مخاطب ہو رہا ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ آج تک بہت کم لوگ سمجھ سکے ہیں، لیکن یہ جب آپ اس کو اختتام کریں گے شکوہ کو، آپ کو تب تک خود ہی سمجھ آ جائے گی، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ بے حجابانہ سوئے محفل ماں باز آئی، کہ بے حجابانہ ہو کے ہماری محفل میں آپ دوبارہ آئیں گے۔ اور اقبال کے ہاں جو حجاب کا کانسیپٹ ہے اور بے حجابی کا کانسیپٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک وقت تھا کہ آپ حاضر تھے اس دنیا میں اور لوگ آپ کو دیکھ کر ایمان لاتے تھے، اور ہمارے لیے آپ حجاب میں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، لیکن امت مسلمہ کے لیے اب جو کانسیپٹ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ایک حجاب کا کانسیپٹ ہے۔ آپ ہم سے دور ہیں، ہم سے فراق میں ہیں، اور ہم جو ہیں آپ کے ہجر میں تڑپتے ہیں۔ اور یہ جو حجاب قائم ہے، یہ ٹیمپریری حجاب ہے۔ ایک مسلمان کا کام ہے کہ اس حجاب کو وہ بے حجاب کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار حاصل کرے۔ اور جب اقبال وہ بانگ درا میں کہتا ہے نا کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، تو لوگوں نے اس پہ تنقید کی کہ یار یہ تو دیکھو دیدار یار اور عورتوں کی بات کر رہا ہے، اور یہ بے حجابانہ جو ہے زمانے کی بات کر رہا ہے، اور دیکھو یہ جی ویسٹرن کلچر کی بات کر رہا ہے۔ وہ اقبال یہ بات نہیں کرتا۔ اقبال کے ہاں الفاظ جو ہیں اتنے بے معنی نہیں ہیں کہ وہ ان چیزوں پہ اپنے لفظوں کو ضائع کرے۔ وہ کہہ رہا ہے زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، اب ایسا زمانہ آ رہا ہے جس میں بے حجابی ہوگی اور عام دیدار یار ہوگا۔ اور مسلمان کے لیے جو دیدار یار ہے، وہ سب سے بڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہنچنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہے۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا، کہ وہ جو سکوت جس راز کو چھپائے ہوئے تھا، وہ راز اب آشکار ہونے والا ہے۔ تو خیر ہم شکوہ پڑھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب وہ دعا کیا کرنے لگا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں، اور پھر وہ کس طرح مسلمانوں کے مخاطب کا ہو رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ جی بادہ کش غیر ہیں گلشن میں لبے جو بیٹھے، یعنی کہ جو ریور کے کنارے جو گلشن میں نہر گزر رہی ہے، اس کے ساتھ اب جو بادہ کش ہیں، یعنی کہ پینے والے لوگ ہیں، اپنے جام پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کوئی غیر بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان نہیں بیٹھے اس شراب سے جو لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ سنتے ہیں جام بقف نغمہ کوکو بیٹھے، یعنی جام ہاتھ میں، بقف ہاتھ میں، اپنے ہتھیلیوں میں پکڑ کے جام کو، نغمہ کوکو جو ہے
نغمہ جو ہے گلشن کا وہ سن رہے ہیں، وہ بیٹھے ہیں دور ہنگامہ گلزار سے یکسو بیٹھے، تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر ہو بیٹھے، یعنی کہ اور جو تیرے دیوانے ہیں یعنی ہم جو مسلمان ہیں وہ ہنگامہ گلزار سے دور ہو کے سائیڈ پہ بیٹھ کے ہیں، ہمیں اب پرواہ نہیں ہے اس رزم حق و باطل کی، ہم جو ہے ہم نے یہ چمن بھی ان کے حوالے کر دیا غیروں کے، اس کے اندر جو نہر بہہ رہی ہے وہ بھی ان کے حوالے کر دیا، اور اس کے جام اور اس کی شراب بھی انہی کے حوالے کر دیا۔ پھر وہ دعا کرتا ہے اقبال اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو پروانے ہیں ان کو ذوق خود افروزی دے، یعنی اب پھر وہ اس ان کے اندر وہ ذوق پیدا کر کہ یہ شمع کو ٹکرائیں اور جل جائیں، بے شک مر جائیں لیکن ان کے اندر وہی پھر جلنے کا شوق پیدا ہو۔ برق درینہ کو فرمانے جگر سوزی دے، وہ جو پرانی برق ہے، اب یہ برق درینہ یعنی پرانی، جس کو اقبال شراب کہن کہتا ہے، شراب کہن پھر پلا سا کیا وہی جام گردش میں لا سا کیا، یہ پرانی شراب، پرانی جو برق ہے، یہ کیا ہے؟ برق درینہ کو فرمانے جگر سوزی دے کہ یہ پھر گرے مسلمانوں کے دلوں پر اور ان کے جگر سوز کر دے ان کے دلوں کو۔ اور یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ جو اقبال نے انجمن حمایت اسلام میں، ہم نے جس طرح پہلے لیکچر میں دیکھا تھا 1911 میں جب یہ نظم پڑھی تھی، جو لائیو پڑھی تھی، اس کے اندر اقبال کا جو اوریجنل ورژن تھا وہ یہ تھا کہ پھر پتنگوں کو مذاق تپش اندوزی دے، برق درینہ کو فرمانے جگر سوزی دے، تو اس کو اقبال نے جب بانگ درا میں مرتب کیا اس نظم کو تو پھر اس نے یہ چینج کر دیا، اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے، برق درینہ کو فرمانے جگر سوزی دے۔ اگلا بند، قوم آوارہ انا تاب ہے پھر سوئے حجاز۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں گے ردم بھی چینج ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قریب آ رہا ہے، ایسے جیسے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے، مدینہ المنورہ کی بات ہو رہی ہے، ہم اس کے قریب جا رہے ہیں حجاز کے۔ قوم آوارہ انا تاب ہے پھر سوئے حجاز، یعنی یہ جو قوم آوارہ ہے جس کا بھی کوئی نہ مقصد ہے نہ کوئی حیات کا پرپز ہے، وہ انا تاب ہے۔ انا کہتے ہیں باغ کو جو گھوڑے کے منہ کے اندر ڈالی جاتی ہے اور اس کو کھینچا جاتا ہے تو پھر گھوڑا سرپٹ دوڑتا ہے، تو یہ جو قوم آوارہ ہے یہ سوئے حجاز، حجاز کی طرف اب انا تاب ہے، کسی نے اس کو کھینچا ہے۔ لے اڑا بلبل بے پر کو مذاق پرواز، یعنی کہ اقبال اپنے آپ کو بلبل کہتا تھا، حجاز کی بلبل بھی کہتا تھا، آگے بھی کہے گا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ لے اڑا بلبل یعنی یہ تخیلاتی زندگی میں وہ ایک طرح سے اپنے خیالات میں اڑ پڑا ہے، اور اس کو اس کا ذوق اور اس کا شوق لے کر اڑا ہے، اس کے پر تو نہیں ہے لیکن وہ حجاز کی طرف وہ بھی اڑنا شروع ہو گیا بلبل۔ مسترب باغ کے ہر غنچے میں ہے بوئے نیاز، یعنی جب باغ کے اندر جو غنچے ہیں، ہم جیسے مسلمان جو ابھی نئے بڈ کھل رہے ہیں اور ان کے اندر جو بوئے نیاز ہے، جو نیاز مندی کی ایک خوشبو ہے، وہ ابھی مسترب ہے، چھپی ہوئی ہے اور نکلنے کو تڑپ رہی ہے۔ تو ذرا چھیڑ تو دے تشنہ مدراب ہے ساز کے، جو مدراب کہتے ہیں جس سے گٹار کو پلک کیا جاتا ہے، جو کی ہوتی ہے جس سے انگلی پہ پہن کے گٹارسٹ یا ایک ساز بجانے والا جو میوزیشین ہوتا ہے وہ کسی بھی سٹرنگ والے انسٹرومنٹ کو پلک کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تو چھیڑ تو صحیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ جو ہمارے ساز ہیں اس کے اندر جو پیاسے ہیں، تشنہ مضراب ہیں، اس پلک کرنے کے پیاسے ہیں، بس اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں، نغمے بے تاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، یعنی ان تاروں سے نکلنے کے لیے اس انسٹرومنٹ کے ہمارے نغمے بے تاب ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ طور مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے، یعنی کہ جو طور ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ وحی آئی تھی اور اس پہ جو درخت تھا اس کو آگ لگی ہوئی تھی جس سے آپ علیہ السلام پر وحی کی گئی اور آپ سے کلام کیا گیا، تو کہہ رہے ہیں یہ ہمارا طور بھی مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے کہ ہم بس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہمارے یہ آگ جلے اور ہمیں بھی اسی طرح وہ جو سوز ہے پرانے مسلمانوں والا اور اس کی تپش محسوس ہو۔ مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے۔ اب یہ دیکھیں جو اقبال پہ تنقید ہوئی کہ جی گستاخی کی اس نے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس نے بے ادبی کی اور یہ شکوہ کر دیا، اب وہ کس طرح شکوہ کر سکتا ہے کہ جو ایک بندہ جو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاور پر یقین کرتا ہے، اس نے کوئی ایتھیسٹ کانسیپٹس نہیں دیے مسلمانوں کو کہ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول جاؤ، اور وہ آیا پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی ہے،
اور وہ دعا کر رہا ہے کیا، امتیں مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے، مور بے مایا کو ہم دوش سلیماں کر دے۔ مور بے مایا یعنی وہ چونٹیوں کو ہم دوش سلیماں کر دیں، جو سورہ نمل میں ہم دیکھتے ہیں کہ چونٹیاں جب گزر رہی تھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آیا تو انہوں نے بھگدڑ مچ گئی اور انہوں نے کہا کہ ادھر سے نکلو، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ حضرت سلیمان نے ان کی بات سن لی، مسکرا دی، انہوں نے کہا بلاؤ ان کو۔ تو وہ جو ہے اقبال یہ دعا کر رہا ہے کہ ہم وہ چونٹیاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت ہمیں لشکر اس سلیمان کے برابر کھڑا کر دے کہ ہمیں بھاگنا نہ پڑے لشکروں کو دیکھ کے، بلکہ ہم میں طاقت ہو کہ ہم اپنا رستہ خود بنائیں، جن سے نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے۔ یعنی کہ جو ہمارے اندر محبت ختم ہو چکی ہوئی ہے، آپس کی محبت بھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق، اور آپ کے ٹاسک کے ساتھ وہ جو وفا ہے وہ ختم ہی ہو چکی ہے، تو اس کو پھر ہم میں کامن کر دے۔ ہند کے دیر نشینوں کو مسلمان کر دے، یعنی ہند کے جو دیر نشیں ہیں جو کہ آئیڈلز کے ساتھ اور مندروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو مسلمان کر دے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہندوؤں کو مسلمان کرتے، یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہند کے دیر نشیں ہیں، بیسیکلی ہم لوگ ہند کے رہنے والے وہ لوگ ہیں، مسلمان ہیں، جو پہلے گورے کو، برٹشرز کو اپنا آقا سمجھتے تھے اور ان کے سامنے زبان نہیں کھولتے تھے، اور اب نیو ورلڈ آرڈر کے سامنے ہم ایسے بے حس ہو کے بیٹھ گئے جیسے وہ ہمارا آقا ہے۔ پھر فارسی میں کہتا ہے کہ جوئے خون می چکد از حسرت دیرین ماں، می تپد نالے بے نشتر قدہ سینے ماں، کہ جوئے خون می چکد یعنی کہ ایک قطرہ قطرہ کر کے نا جوئے خون ہمارا جو ہے وہ ٹپک رہا ہے، کہاں سے؟ از حسرت دیرین ماں، یعنی جو ہمارے پرانی حسرت ہے ہمارے سینوں میں چھپی ہوئی، اس کی وجہ سے ہمارا جو خون کا قطرہ قطرہ ٹپک رہا ہے، یعنی ہم پین میں ہیں سخت۔ وہ پرانی حسرت کیا ہے وہ میں نے آپ کو کہا خود فیل کرے۔ می تپد نالے یعنی کہ ہمارے جو سینوں کے اندر نالے ہیں نا وہ تپ رہے ہیں، اور ہم لوگ ایگزاسٹ ہو رہے ہیں، ان کو کہیں رستہ نہیں مل رہا۔ نشتر قدے بے نشتر قدے سینے یہ ماں کے ہمارے جو نشتر قدے سینے بن چکے ہیں، یعنی کہ بلیڈ سے اور نائف سے بھرے ہوئے ہیں ہمارے سینے، ان کے اندر سے جو نالے نکل رہے ہیں وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس پین کو اضافہ کر رہے ہیں ہماری اس حسرت کی وجہ سے جو ہمارے اندر جنم لی ہے۔ اور وہ حسرت درینہ ہے، وہ پرانی قدیم حسرت ہے۔ وہ پرانی اور قدیم حسرت کیا ہے؟ بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، یعنی کہ جو ہوا ہے چمن کی وہ باہر لے گئی ہے راز چمن، ہمارے پاس اب رہا نہیں۔ یعنی اب آپ اس کو اس طرح بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جو اصل ویلیوز ہیں اسلام کی اور انصاف کی اور کامن مین کو اٹھانے کی، وہ اب ساری دنیا اس کو فالو کر رہی ہے، اور مسلمان ملک ہی اس کو فالو نہیں کر رہے، اور وہاں پہ انصاف کا اور سوشو اکنامک جسٹس آپ کو نہیں ملے گا۔ کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غماز چمن، کہ کیا قیامت ہے کہ خود شکایت لگا رہے ہیں، اور جو چمن کی پھول اس کے خود اکتا گئے ہیں چمن سے۔ عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، کے اب عہد گل ختم ہوا، خزاں آ گئی ہے اس چمن کے اوپر، اور جو ساز چمن ہے وہ میوزک جو ہے وہ بجنا ہی ختم ہو گیا، جو بجا کرتا تھا کبھی اس گارڈن میں، اس باغ میں۔ یعنی ایبسلوٹ ڈیسپریشن ہے اس وقت ہر طرف۔ اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمائے پرواز چمن، اور سارے برڈز اڑ چکے ہیں، ایک ایبسلوٹ ڈیویسٹیٹڈ جس کو کہتے ہیں یہ باغ ہو چکا ہے۔ ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، وہ اپنی آپ ذکر کر رہا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو، میں تو محو ترنم رہوں گا، اور میں ان کو یاد کراتا رہوں گا کہ تم کس مٹی سے بنے ہوئے اور تم لوگوں کا مقصد کیا ہے، اور ہماری ایز اے نیشن ہماری سیلویشن کیا ہے۔ ہم نہیں بھاگ سکتے اس چمن سے، ہم نے اس چمن میں رہنا ہے اور اس چمن کو سنوارنا ہے، اور ہمارے پرنسپلز وہی ہوں گے جو کہ جس کی طرف یہ جو قوم آوارہ ہے انات تاب ہے، پھر سوئے حجاز جس کو اقبال نے پہلے کہا ہے کہ ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینوں میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک، یعنی یہ بلبل کے سینوں میں ابھی تک نغمے ہیں، اور وہ گاتی رہے گی چاہے کوئی باغ میں واپس آئے یا نہ آئے۔ قمریاں شاخ صنوبر سے گریزاں بھی ہوئیں، یعنی کہ کبوتر کی ایک قسم ہے وہ شاخ صنوبر سے گریزاں ہو گئی ہیں اب، یعنی وہ شاخ صنوبر سے اڑ کے چلی گئی ہیں۔
پتیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشان بھی ہوئیں، اور یہ جو پتیاں ہیں یہ پھولوں سے اتر کر جھڑ کر ختم ہو گئی ہیں۔ وہ پرانی روشیں باغ کی ویراں بھی ہوئیں، یعنی اب اس باغ میں وہ جو رونق تھی پرانی، جس کو اقبال نے وہ سارا عروج کا ٹائم بتایا، اب یہ ویران ہو چکا ہے باغ۔ ڈالیاں پیرہنے برگ سے اوریاں بھی ہوئیں، یعنی جو ڈالیاں ہیں ان کے وہ پیرہنے برگ تھا، یعنی جو کپڑے پہنے ہوئے تھے ڈالیوں نے ان پھولوں کے پہنے ہوئے تھے، تو وہ جو اب پھول گر گئے ہیں، ان کی پتیاں جو جھڑ گئی ہیں، اس وجہ سے اب وہ اوریاں ہو گئی ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کہ ورڈز کی میجیشن ہے اقبال، اور کس طرح اس نے امیجنیشن سے آپ کو سمجھایا ہے کہ اس امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس گارڈن کی اگزامپل دے کے، قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، یعنی کہ وہ جو بلبل تھا، جس محو ترنم تھا، وہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کہ یہ موسم قید کا موسم ہے لیکن پھر بھی اس کی طبیعت اس بلبل کی آزاد ہے۔ کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی، کہ کوئی سننے والا تو ہو، جو بلبل جو ترانے ہیں، جس کے سینوں میں نغموں کا تلاطم ہے، وہ سنے تو صحیح کوئی، وہ بلا کس کی طرف رہا ہے، وہ انہیں وہی سوئے حجاز لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک وہی کانسیپٹ و بے حجابی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یعنی اب وہ شکوہ اللہ سے نہیں کر رہا، بیسکلی وہ مسلمانوں سے شکوہ کر رہا ہے، اور مسلمانوں نے کیا کیا، اقبال پہ ہی فتویٰ لگا دیا۔ لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں، یعنی کہتا ہے کہ اب نہ مرنے میں مزہ ہے نہ جینے میں مزہ ہے، اب یہ جو ہم ایک درمیان والی سٹیٹ میں ہینگ ہوئے ہیں، نہ مر رہے ہیں نہ جی رہے ہیں، ہماری زندگی کسی بے مقصد ہے، ہماری حیات بھی بے مقصد ہے، کہتا ہے اب یہی خون جگر، ہم یہی زہر پینے میں بس مزہ ہے۔ کتنے بے تاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں، اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں، یعنی وہ ٹیولے فلارز ہی نہیں بچے جو بلاسم ہوں اور ان کے اندر داغ لالہ موجود ہو، اور وہ ایک طرح سے جلے ہوئے ہوں اس تپش سے، اور وہ اس گلستان کے غم دیکھنے والے ہوں، اور جو میرے سینے میں جو جلوے تڑپ رہے ہیں ان کو سننے والے ہوں۔ اب آخری بند میں وہی دعا بھی کرے گا، اور جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے خود سمجھنا ہے، جو اقبال پر تنقید ہوتی ہے، یہ خم شراب اور یہ جی بڑا ذکر ہے، اور وہ اصل میں جو شراب بات کرتا ہے وہ شراب کہن کی بات کرتا ہے، وہ آوارہ قوم کو ناتاب کرتا ہے حجاز کی طرف۔ کیا یہ میں نے بات آپ سے صحیح کی ہے؟ نہیں کی۔ آخری بند، چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ یہ جو چاک ہوں اس امت مسلمہ کے جو دل ہیں، وہ اس بلبل تنہا جو یہ اکیلی بلبل گا رہی ہے کہ یہ لڑو اپنے لیے، اپنی امت کے لیے، ان برٹشرز کے خلاف آج سے 100 سال پہلے، اور اگر آج اپلائی کریں تو برٹشرز نہیں، تمام نیو ورلڈ آرڈر، کیپٹلزم، اس دنیا کی رتھلس قسم کی کیپٹلزم جو ہے، جو غریب کو جینے کا حق ہی نہیں دیتی اس دنیا میں، اور خاص طور پہ ہمارے ملک میں تو وہ اور رتھلس ہے، کیونکہ کوئی انصاف کا نظام ہی نہیں بچا۔ کہہ رہا ہے کہ جی چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگ درا سے دل ہوں، یعنی بانگ درا وہ بانگ ہے، وہ آواز ہے جب قافلہ چلتا ہے صحراؤں میں، تو وہ ایک گھنٹی بجائی جاتی ہے تاکہ قافلے میں اگر کوئی رائٹ لیفٹ صحرا میں ہوا ہے تو پتہ کس طرح چلے گا ان کو، وہ تو قافلہ کوچ کر جائے گا، اور وہ کوئی اگر تھوڑا آگے پیچھے گیا ہوا ہے تو نظر بھی نہیں آئے گا، اور وہ پیچھے رہ جائے گا اور لاسٹ ہو جائے گا ڈیزرٹ میں۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ جاگنے والے اسی بانگ درا سے دل ہوں، کہ یہ جو میں بول رہا ہوں یہ بانگ درا ہے، یہ قافلہ جا رہا ہے سوئے حجاز، آ جاؤ اس کے اندر، یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، پھر اسی بادہ درینہ کے پیاسے دل ہوں۔ وہی بادہ درینہ کی وہ بات کر رہا ہے جس کو اس نے بتایا ہے کہ جی جس کو پہلے اس نے برق کے درینہ کہا ہے، کہ برق درینہ کو فرمانے جگر سوزی دے، پرانی برق کو حکم دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہمارے جگروں کو جلا دے، تو پھر ادھر دعا یہ وہ کر رہا ہے کہ اس بادہ درینہ کے پیاسے دل ہوں، کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حجاز کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک شراب ہے، جو رحیق المختوم ہے، اس کے ہمارے دل پیاسے ہو جائیں۔ اجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، یعنی اجمی خم ہے تو کیا، اجمی خم یعنی مٹکا میرا اجمی ہے، تو کیا میرے پاس حجاز کا اگر مٹکا نہیں ہے، میرا مٹکا
ہند کی مٹی سے بنا ہوا ہے تو کیا میں تو حجازی ہے، میری اس کے اندر جو میں شراب رکھتا ہوں وہ حجازی شراب ہے، نغمہ ہندی ہے تو کیا میں یہ جو بات کر رہا ہوں، ہند سے بات کر رہا ہوں، اردو میں بات کر رہا ہوں، یہ جو الفاظ میں بول رہا ہوں یہ ہندوستان سے یعنی کہ سب کانٹیننٹ سے بات کر رہا ہوں، تو پھر کیا ہوا؟ لے تو حجازی ہے میری، یعنی جو ردم ہے میرا، جو موسیقی ہے، جو میرے الفاظ کا ترنم ہے، وہ تو حجاز کی طرف ہی لے کے جا رہا ہے، وہ حجاز ہی کی بات کر رہا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔